غور طلب ریڈیو جناب کبیر خان صاحب سے کہ وہ اپنے مختصر تاثرات بیان فرمائیں. جناب کبیر خان صاحب. مضمون کا عنوان ہے مزاح کا انکا. واہ. اوپر والوں کا حکم کہ پورا ہفتہ عیدی والے کپڑے یعنی فل وار ڈریس پہنے پھرو، اوپر والے کی مرضی کو چھوڑ. گرمی وہ کہ انور مسعود کے جٹ دے بھی وٹ کٹ سٹ دی. چند قدم کا فاصلہ طے کر کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پسینہ ہمیں ندامت کی آخری حدوں تک بھگو چکا تھا. گھر پہنچے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بجی. ریسیور اٹھایا، واجب بیزاری اور مناسب بدلی کے ساتھ ہیلو کہا. جس حالت میں بھی ہو، زندہ یا مردہ، 2 گھنٹے کے اندر اندر آؤ اور پیریں پہ جاؤ. دوسری طرف خلاف توقع ہیز ایکسیلنسی اور مائن گرو عطا اللہ قاسمی تھے. پوچھا آپ اس وقت ہیں کہاں؟ بولے دبئی. ہم نے آج تک گرو کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، لیکن اس وقت حرف بہ حرف عمل کرتے تو گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے. اس وقت آپ کے سامنے نہیں. امارات کے ساحل اور ناروے کے بیچ میں یہی باریک سا فرق تو ہے. گرو کے چرن چھونے جا رہے تھے تو برے برے خیالات نے آنا ہی تھا، لیکن جس وسوسے نے راستہ بھر ہمیں بہت پریشان کیے رکھا وہ یہ تھا کہ ڈپلومیٹک سمائل کی پریکٹس نے یقیناً خالص لاہوری کہہ کے کا گلا گھونٹ دیا ہوگا، مگر الحمدللہ ہمارا اندیشہ درست نہیں نکلا. ہیلو ہائے کے بعد گرو بولے، یوں تو رونی صورت جناب کے چہرہ انوار فیروز کا نارمل ایکسپریشن ہے، لیکن آج ایکسپریشن کچھ زیادہ ہی لمکا لٹکا ہوا ہے. کوئی پریشانی؟ عرض کیا ڈاکٹر زیدی نے اخباری اشتہار کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ہمیں مجتبیٰ حسین کے حوالے سے خاکہ نما پڑھنا ہے. ڈاکٹر صرف ایک ہوتا تو ہم اکیلے ہی نمٹ لیتے، لیکن اشتہار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنا ڈاکٹر انعام الحق جاوید بھی اظہر زیدی سے رلا ملا ہوا ہے. اور جس قدر ڈر ہمیں انعام الحق جاوید کی دشمنی سے لگتا ہے، اتنے خائف تو ہم ظہور الاسلام جاوید کی دوستی سے بھی نہیں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آج تک مجتبیٰ حسین کا فوٹو بھی نہیں دیکھا. ان کا سراپا کیسے کھینچیں گے؟ بہت اچھے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ گرو بولے، پاکستان ٹائمز والے اقبال جعفری کو فون لگاؤ. موصوف انکا جیسے خیالی پرندے تک کا مکمل سراپا بیان کرنے پر قادر ہے. عرض کیا اگر بات پنچی پکھیرو کی ہی ہے تو اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے شہر ابوظہبی میں جیتا جاگتا ہوا موجود ہے، اسی کو سامنے رکھ لیتے ہیں. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ کیا مجتبیٰ حسین واقعی؟ بولے مجتبیٰ کو بھی تم اردو مزاح کا انکائی یا ہما سمجھو، مگر یہ وہ ہما ہے جو گدا کو بادشاہ نہیں ٹھونگے مار مار کے گنجا کر دیتا ہے. اور تم تو اللہ ولو ہی قریباً فارغ البال ہو. پھر تو دیکھ سن کے ہی ہاتھ ڈالنا پڑے گا. ہم نے منہ میں کہا، لیکن گرو بھانپ گئے، تیش میں آئے، گرجتے ہوئے بولے، دیکھ بھال کے لکھنے کا درس تمہیں کس الو کے پٹھے نے دیا ہے؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ بے خطر نارے نمرود میں کود جایا کرو، الا اللہ کر کے پہ جایا کرو. مزاحیہ مشاعروں کا مستاجر ڈاکٹر زیدی مجاور کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، چرسا پنگا پیتیاں تے رب نال گل کیتی. خواتین و حضرات، ہم مضمون کو مجتبیٰ حسین کے فن کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں ان کی شخصیت آن کھڑی ہوتی ہے اور ہم ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھ سن کر نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ بھارت کے آدھے پہلوان ہیں. وہ یوں کہ مجتبیٰ حسین صرف جوڑ کے ماہر ہیں، توڑ کے نہیں. ہم وطن شاعروں اور ادیبوں پر ہی موقوف نہیں، وہ پاکستانی اور بھارتی ادیبوں اور شاعروں کے درمیان بھی ایک عرصے سے پل کا کام دے رہے ہیں. اگرچہ مرور ایام نے پل کے رسوں، پٹھوں اور پھٹوں کو کسی قدر ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن پل ہلکے اور بھاری ہر طرح کے ٹریفک کے لیے ہنوز کھلا ہے. مجتبیٰ حسین یارباش آدمی ہیں، چنانچہ تھوک کے حساب سے دھوکہ کھانے کے باوجود کھٹی ڈکاروں سے ماحول کو مقدر نہیں کرتے. ہم وضوح کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انکا نے ٹھونگے مار مار کر بھارت میں کتنے گنجے دشمن کمائے ہیں، لیکن پاکستان میں مجتبیٰ کے ہمدردوں کا ایک اچھا خاصا ایسا حلقہ بھی موجود ہے جو انہیں وغیرہ وغیرہ کا بھائی سمجھ کر ساتھ خون معاف کرنے کو تیار ہے. مگر جو حرف کی شناخت اور لفظ کی پہچان رکھتے ہیں وہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کے جذبات غلط پلڑے میں ڈالے گئے. خواتین و حضرات، بیشتر مزاح نگار ہماری طرح ایک پرتے ہوتے ہیں. 2 گھڑی ان کی گفتگو سن لیں تو اسکرین کی 2 ٹکیاں کھا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ لکھواتے کس سے ہیں. لیکن مجتبیٰ حسین کی کئی پرتے ہیں. وہ لکھتے بھی مزاح ہیں، بولتے بھی مزاح ہیں. تحریری اور مجلسی مزاح کی یہ خوبیاں ہر کہیں نہیں ملتی. مزاح آخر ہے کیا؟
स्टीफन लीकाक का कहना है कि ये जिंदगी की नाहमवारियों को हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फनकाराना इजहार हो जाए। मुज्तबा की तहरीरों को परखा जाए तो सब की सब इस कसौटी पर हक कौन जाए? अदना सा कारी और मजाक का तालिब इल्म होने के नाते मैं कोई हुक्म लगाने की पोजीशन में नहीं, लेकिन महदूद मगर गैर जानिबदाराना मुताले की रोशनी में बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में तख्लीक पाने वाला उर्दू मजाह मयार और मिकदार के लिहाज से ज्यादा जानदार और शानदार है। बल्कि मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि उर्दू मजाह का जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी मजाह निगारों ने सेट किया है उस पर भारतीय मजाह निगारों में से सिर्फ मुज्तबा हुसैनी पूरे उतरते हैं। अगर जिंदगी बहुत अच्छा। अगर जिंदगी उससे और वो मजाह से वफा करता तो मुज्तबा हुसैन के बाद कल कलां एक और नाम बड़े एतमाद के साथ लिया जा सकता था और वो नाम होता दिलीप सिंह का। ख़वातीन और हज़रात, में मुज्तबा हुसैन की खाका नगारी का मोतकिद और सफरनामा नगारी का मोतरिफ हूँ, लेकिन उर्दू का आखिरी कारी जैसी तहरीर लिखने के बाद मुज्तबा हुसैन अगर कलम तोड़ भी देते तो उर्दू के मज़ाही आदम में उनका नाम इसी एतमार और एतबार के साथ लिया जाता जैसा आज लिया जा रहा है। उर्दू का आखिरी कारी पढ़ते हुए जहाँ शगुफ्तगी, बेसाख्तगी और ताज़गी गुदगुदाती है, वहाँ ये तल्ख हकीकत भी रुलाती है कि बैरून मुल्क उर्दू ज़बान और अदब का वावेला मचाने वाले अंदरून मुल्क की ज़बान के साथ क्या सलूक करते हैं। मुज्तबा हुसैन ने उर्दू ज़बान और अदब को बहुत कुछ दिया, इतना कि शिकायत की गुंजाइश नहीं। फिर भी मुज्तबा का कारी हेलमन मजीद का तकाजा करता है, लेकिन कुछ अरसे से मुज्तबा मजीद कम और कलील ज्यादा दे रहे हैं। उसकी वजह इधर उधर से मालूम की तो पता चला कि मुज्तबा ने महफिलों में उठना बैठना कम कर दिया है और इसके पीछे डॉक्टरों का हाथ है। असर आदर के एक बहुत बड़े शायर को बचाने की गर्ज से डॉक्टरों ने बोतल छुड़ाकर उसके हाथ में दूध की बोतल थमा दी थी। मालकार पहले शायरी का जवाल हुआ, फिर शायर का इंतकाल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुज्तबा को भी चुस्की से हटाकर चुसनी से लगा दिया गया हो, तभी वो अनका की मिनकार पर अभी से मोमी धागे ना बांधो, वरना हिंद में उर्दू मजाक की तुर्की शुद्ध हो जाएगी।